بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس اور پردے کا بیان۔ مسئلہ 1، چھوٹے لڑکوں کو کڑے، انسلی یعنی ایک قسم کا زیور جو گلے میں پہنا جاتا ہے وغیرہ۔ کوئی زیور اور ریشمی کپڑا پہنانا، مخمل پہنانا جائز نہیں۔ اسی طرح ریشمی اور چاندی سونے کا تعویذ بنا کر پہنانا اور کسم و زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہنانا بھی درست نہیں۔ کسم یعنی کڑ کا پھول جس سے سرخ کپڑے رنگے جاتے ہیں۔ غرض جو چیزیں مردوں کو حرام ہیں وہ لڑکوں کو بھی نہ پہنانا چاہیے، البتہ اگر بانا سوت کا ہو اور تانا ریشمی، ایسا کپڑا لڑکوں کو پہنانا جائز ہے۔ بانا یعنی وہ دھاگا جو کپڑے میں چوڑائی میں ہوتا ہے، اور تانا یعنی وہ دھاگا جو کپڑے میں لمبائی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مخمل کا روا ریشم کا نہ ہو وہ بھی درست ہے۔ روا یعنی چھوٹے چھوٹے ریشے، اور یہ سب مردوں کو بھی درست ہے۔ اور گوٹا لچکا لگا کر کپڑے پہنانا بھی درست ہے۔ گوٹا لچکا یعنی سونے چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی پتلی لیس، لیکن وہ لچکا 4 انگل سے زیادہ چوڑا نہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ 2، سچی کامدار ٹوپی۔ کامدار ٹوپی یعنی سونے کے تاروں سے بنی ہوئی سچی کامدار ٹوپی یا اور کوئی کپڑا لڑکوں کو اس وقت جائز ہے جب بہت گھنا کام نہ ہو۔ اگر اتنا زیادہ کام ہے کہ ذرا دور سے دیکھنے سے سب کام ہی کام معلوم ہوتا ہے، کپڑا بالکل دکھائی نہیں دیتا، تو اس کا پہنانا جائز نہیں۔ یہی ہر ریشمی کام کا ہے کہ اگر اتنا گھنا ہو تو لڑکوں کو پہنانا جائز نہیں۔ مسئلہ 3، بہت باریک کپڑا جیسے ململ، جالی، بک یعنی وہ کپڑا جو بغل کے نیچے سے کندھے پر ڈال کر باندھ دیتے ہیں۔ آب روا یعنی ایک قسم کا باریک کپڑا، ان کا پہننا اور ننگے رہنا دونوں برابر ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بہت سی کپڑا پہننے والیاں قیامت کے دن ننگی سمجھی جائے گی۔ اگر کرتا دوپٹہ دونوں باریک ہو یہ اور بھی غضب ہے۔ مسئلہ 4، مردانہ جوتا پہننا اور مردانی صورت بنانا جائز نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مسئلہ 5، عورتوں کو زیور پہننا جائز ہے لیکن زیادہ نہ پہننا بہتر ہے۔ جس نے دنیا میں نہ پہنا اس کو آخرت میں بہت ملے گا۔ اور بجتا زیور پہننا درست نہیں، جیسے جھانجھ یعنی پاؤں کا ایک زیور، چھاگل یعنی پاؤں کا ایک زیور، پازیب یعنی پاؤں کا ایک زیور وغیرہ۔ اور بجتا زیور چھوٹی لڑکی کو پہنانا بھی جائز نہیں۔ چاندی سونے کے علاوہ اور کسی چیز کا زیور پہننا بھی درست ہے، جیسے پیتل، گیلٹ، رانگا وغیرہ۔ گیلٹ یعنی نرم دھات، رانگا یعنی ایک نرم دھات۔ مگر انگوٹھی سونے چاندی کے علاوہ اور کسی چیز کی درست نہیں، یعنی مردوں کو چاندی کے سوا کسی اور چیز کی انگوٹھی بھی درست نہیں، نہ سونا نہ کوئی اور چیز، صرف چاندی کی جائز ہے، بشرطیہ کہ 4.5 ماشا سے کم ہو۔ مسئلہ 6، عورت کو سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے۔ غیر محرم کے سامنے کھولنا درست نہیں، البتہ بوڑھی عورت کو صرف منہ اور ہتھیلی اور ٹخنے سے نیچے پیر کھولنا درست ہے۔ باقی اور بدن کا کھولنا کسی طرح درست نہیں۔ ماتھے پر سے اکثر دوپٹہ سرک جاتا ہے اور اسی طرح غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہیں، یہ جائز نہیں۔ غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھلنا چاہیے، بلکہ جو بال کنگھی میں ٹوٹتے ہیں اور کٹے ہوئے ناخن بھی کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، نہیں تو گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح اپنے کسی بدن کو یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کسی عضو کا نامحرم مرد کے بدن سے لگانا بھی درست نہیں۔ مسئلہ 7، جوان عورت کو غیر مرد کے سامنے اپنا منہ کھولنا درست نہیں، نہ ایسی جگہ کھڑی ہو جہاں کوئی دوسرا دیکھ سکے۔ اسی سے معلوم ہو گیا کہ نئی دلہن کے منہ دکھائی کا جو دستور ہے کہ کنبے کے سارے مرد آ کر منہ دیکھتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں اور بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ 8، اپنے محرم کے سامنے منہ اور سر اور سینہ اور باہیں یعنی بازو اور پنڈلی کھل جاوے تو کچھ گناہ نہیں، اور پیٹ اور پیٹھ اور ران ان کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے۔ مسئلہ 9، ناف سے لے کر زانوں کے نیچے تک کسی عورت کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں۔ بعض عورتیں ننگی سامنے نہاتی ہیں، یہ بڑی بے غیرتی اور ناجائز بات ہے۔ چھٹی چھلے میں ننگی کر کے نہلانا یعنی
بچہ پیدا ہونے کے 6 دن بعد کی رسم اور اس پر مجبور کرنا ہرگز درست نہیں۔ ناف سے زانوں تک ہرگز بدن کو ننگا نہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ 10، اگر کوئی مجبوری ہو تو ضرورت کے موافق اپنا بدن دکھلا دینا درست ہے۔ مثلا ران میں پھوڑا ہے تو صرف پھوڑے کی جگہ کھولو، زیادہ ہرگز نہ کھولو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ پرانا پائجامہ یا چادر پہن لو اور پھوڑے کی جگہ کاٹ دو یا پھاڑ دو۔ اس کو ڈاکٹر دیکھ لے، لیکن ڈاکٹر کے سوا اور کسی کو دیکھنا جائز نہیں، نہ کسی مرد کو نہ عورت کو۔ البتہ اگر ناف اور زانوں کے درمیان نہ ہو، کہیں اور ہو، تو عورت کو دکھلانا درست ہے۔ اسی طرح عمل لیتے وقت، یعنی نازک جگہ میں علاج کراتے وقت، صرف ضرورت کے موافق اتنا ہی بدن کھولنا درست ہے، زیادہ کھولنا درست نہیں۔ یہی حکم دائی جنائی کا ہے، یعنی بچہ جلانے والی عورت کہ ضرورت کے وقت اس کے سامنے بدن کھولنا درست ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھولنا درست نہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت یا کوئی دوا لیتے وقت فقط اتنا ہی بدن کھولنا چاہیے، بالکل ننگے ہو جانا جائز نہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی چادر وغیرہ بندھوا دی جائے اور ضرورت کے موافق دائی کے سامنے بدن کھول دیا جائے، رانے وغیرہ نہ کھلنے پاوے، اور دائی کے سوا کسی اور کو بدن دیکھنا درست نہیں۔ بالکل ننگی کر دینا اور ساری عورتوں کا سامنے بیٹھ کر دیکھنا بالکل حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ستر دیکھنے والی اور دکھلانے والی دونوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اس قسم کے مسئلوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ 11، زمانہ حمل، یعنی حمل کا زمانہ۔ زمانہ حمل وغیرہ میں اگر دائی سے پیٹ ملوانا ہو تو ناف سے نیچے بدن کا کھولنا درست نہیں، دوپٹہ وغیرہ ڈال لینا چاہیے۔ بلا ضرورت دائی کو بھی دکھلانا جائز نہیں۔ یہ دستور ہے کہ پیٹ ملتے وقت دائی بھی دیکھتی ہیں اور دوسری گھر والی عورتیں، ماں بہن وغیرہ بھی دیکھتی ہیں، یہ جائز نہیں۔ مسئلہ 12، جتنے بدن کا دیکھنا جائز نہیں وہاں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ اس لیے نہاتے وقت اگر بدن بھی نہ کھولے تب بھی نائن وغیرہ سے رانے ملوانا درست نہیں، اگرچہ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے۔ البتہ اگر نائن اپنے ہاتھ میں تھیلی پہن کر کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے تو جائز ہے۔ مسئلہ 13، کافر عورتیں جیسے اہرن، یعنی گائے بھینس پالنے والی عورت، تمبولن، یعنی پان بیچنے والی عورت، تیلن، یعنی تیل بیچنے والی عورت، کولن، یعنی کپڑا بنانے والی عورت۔ کوئی قوم مشہور ہے۔ دھوبن، یعنی کپڑا دھونے والی عورت، بھنگن، یعنی کوڑا کچرا صاف کرنے والی عورت، چماڑی، یعنی جوتا بنانے والی عورت وغیرہ جو گھروں میں آ جاتی ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ جتنا پردہ نامحرم مرد سے ہے اتنا ہی ان عورتوں سے بھی واجب ہے، سوائے منہ اور گھٹے تک ہاتھ اور ٹخنے تک پیر کے، اور کسی ایک بال کا کھلنا بھی درست نہیں۔ اس مسئلے کو خوب یاد رکھو، سب عورتیں اس کے خلاف کرتی ہیں۔ غرض سر اور سارا ہاتھ اور پنڈلی ان کے سامنے مت کھولو، اور اس سے یہ بھی سمجھ لو کہ اگر دائی جنائی ہندو یا میم ہو، میم یعنی انگریزی عورت، تو بچہ پیدا ہونے کا مقام تو اس کو دکھلانا درست ہے، اور سر وغیرہ اور اعضاء اس کے سامنے کھولنا درست نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا پردہ ہر نامحرم عورت کو ہر نامحرم مرد سے ہے، حتیٰ کہ بڑھیا کو بھی بوڑھے سے اتنا ہی پردہ فرض ہے کہ سوائے منہ اور گھٹوں تک ہاتھ اور ٹخنے کے نیچے تک پیر کے ایک بال کھولنا بھی درست نہیں۔ یہ مطلب ہے اس کہنے کا کہ جتنا پردہ نامحرم مرد سے ہے، ورنہ جوان عورت کو غیر محرم کے سامنے بدن کی کسی جگہ کا کھولنا بھی درست نہیں، بلکہ سب بدن ڈھک کر بھی اس کے سامنے نہ آوے، جبکہ زینت کے کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ ہاں، بالکل میلے کچیلے کپڑے جو زینت کے نہ ہو وہ پہن کر اور سب بدن کو ڈھک کر سامنے آنا درست ہے۔ مسئلہ 14، اپنے شوہر سے کسی جگہ کا پردہ نہیں ہے، تم کو اس کے سامنے اور اس کو تمہارے سامنے سارے بدن کا کھولنا درست ہے، مگر بے ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں۔ مسئلہ 15، جس طرح خود مردوں کے سامنے آنا اور بدن کھولنا درست نہیں، اسی طرح جھانک تاک کے مردوں کو دیکھنا بھی درست نہیں۔ عورتیں یوں سمجھتی ہیں کہ مرد ہم کو نہ دیکھے، ہم ان کو دیکھ لیں تو کچھ حرج نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کیوار کی راہ سے یا کوٹھے پر سے مردوں کو دیکھنا، دولہا کے سامنے آ جانا یا اور کسی طرح دولہا کو دیکھنا، یہ سب ناجائز ہے۔
مسئلہ 16 نامحرم کے ساتھ تنہائی کی جگہ بیٹھنا لیٹنا درست نہیں، اگرچہ دونوں الگ الگ اور کچھ فاصلے پر ہو تب بھی جائز نہیں۔ مسئلہ 17 اپنے پیر کے سامنے آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی غیر محرم کے سامنے آنا، اس لیے یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح لے پالک لڑکا، یعنی وہ بچہ جسے لے کر پالا گیا ہو۔ اسی طرح لے پالک لڑکا بالکل غیر ہوتا ہے، لڑکا بنانے سے سچ مچ لڑکا نہیں بن جاتا۔ سب کو اس سے وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو بالکل غیروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نامحرم رشتہ دار ہیں جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد بھائی وغیرہ، یہ سب شریعت میں غیر ہیں، سب سے گہرا پردہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ 18 ہجرے، خوجے، اندھے کے سامنے آنا بھی جائز نہیں۔ ہجرے یعنی وہ شخص جس کے خصیے اور عضوِ تناسل کاٹ ڈالا گیا ہو، یعنی نامرد، اور خوجے یعنی ہجرا۔ مسئلہ 19 بعض منہیار سے چوڑیاں پہنتی ہیں۔ منہیار سے یعنی چوڑیاں بنانے اور بیچنے والا۔ یہ بڑی بے یہودہ بات ہے، حرام ہے، بلکہ جو عورتیں باہر نکلتی ہیں ان کو بھی اس سے چوڑیاں پہننا جائز نہیں۔